بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. آپ اپنے آپ کو روک رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب سے مانگتے ہیں، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں. الصبر علی اقدار اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر، اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر صبر کرنا. صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کا معنی ہے اصل میں حبس، روکنے کے معنی میں، اور شرعی اصطلاح میں صبر کہتے ہیں حبس النفس علی طاعت اللہ و ترک المعصیہ، کہ نفس کو اللہ کی اطاعت پر روک رکھنا اور معصیت کو چھوڑ دینا. یہ صبر تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، اور دوسری قسم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے صبر کر لینا یعنی رک جانا، اور تیسری قسم ہے اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر، اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر جو تکلیف دہ ہوتی ہے اس پر صبر کرنا. پہلی قسم جو صبر کی ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت پر صبر کرے. جیسے اس وقت سونے کا من ہے، ابھی انسان سونا چاہتا ہے، رات میں انسان سونا چاہتا ہے، لیکن صبر علی طاعت اللہ کا مطلب ہے کہ انسان اپنی نیند کو قربان کر کے وہ نماز پڑھنے آتا ہے. انسان چاہتا ہے کہ دن میں کچھ کھائے پیے، لیکن اللہ کی اطاعت ہے کہ روزہ رکھے، تو اپنے نفس کو روک کے رکھتا ہے اللہ کی اطاعت کے لیے. قیام اللیل کرنا، انسان اس وقت آرام کرنا چاہتا ہے، تراویح اطاعت ہے، تو انسان اپنے نفس کو روک کے رکھتا ہے اللہ کی اطاعت پر. یہ پہلی قسم ہے صبر کی، الصبر علی طاعت اللہ. اور دوسری قسم ہے الصبر عن محارم اللہ. اللہ نے بہت ساری چیزیں حرام کی ہیں، ان حرام کردہ چیزوں کو سے رک جانا، یہ دوسری قسم ہے. مثال کے طور پر انسان کا نفس جو ہے، نفس عمارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس جو ہے، نفس عمارہ، یہ برائی کی طرف میں بلاتا ہے، برائی کی طرف ابھارتا ہے، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، اس حرام کردہ چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اس سے رک جاتا ہے. جیسے انسان کی خواہش ہوتی ہے گناہ کرنا، لیکن وہ گناہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اس سے صبر کر لیتا ہے. حرام مال کو دیکھ کر اس سے نہیں کھاتا، اس حرام کردہ چیز سے رک جاتا ہے. سود ہے، سود کھانے سے کھانا، اگر سود کھائے تو اس کے مال میں بڑھوتری ہوگی، لیکن انسان اس لیے رک جاتا ہے کہ اس میں اللہ نے حرام کیا. زنا کرنا انسان چاہتا ہے، اس کا نفس چاہتا ہے، لیکن یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، تو اسے رک جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں الصبر عن محارم اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جانا. تیسری قسم ہوتی ہے کہ الصبر علی اقدار اللہ، کہ اللہ نے جو تقدیر بنائی، اللہ نے جو تقدیر ہماری لکھی،
اس میں بہت سارے حالات ایسے آتے ہیں جس میں انسان غمگین ہوتا ہے، جیسے کسی کا باپ مر گیا، کسی کا بیٹا انتقال کر گیا، اپنے عزیز و اقارب کا چلے جانا، تو انسان کیا کرتا ہے؟ اس وقت صبر کرتا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ نے میرے نصیب میں یہ مصیبت لکھی تھی، اس لیے اللہ نے یہ مصیبت ہمیں دی، تو انسان کیا کرتا ہے؟ صبر کر لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے کہ جب انہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ تیسری قسم جو ہے، اللہ نے جو تقدیر لکھی ہماری، اس میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، لیکن غم کے آنے پر انسان جزا و فضا کرتا ہے اور اللہ کے لیے حرف شکایت استعمال کرتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ یہ آخری قسم جو ہے الصبر علی اقدار اللہ، اس میں اس کے 3 انواع ہیں، اس کی 3 قسمیں ہیں، تیسری قسم کے 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی حبس النفس عن الجزع، یعنی انسان کو پریشان ہونا اور بے جا الفاظ استعمال کرنا، یہ پہلی قسم ہے کہ اپنے نفس کو بے چین ہونے سے روک لینا۔ جب آپ کو تکلیف لاحق ہوتی ہے تو سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو بے چین ہونے سے روکیں گے۔ دوسری قسم کہ اپنی زبان پر اللہ کے لیے حرف شکایت نہیں لانا کہ اللہ تو نے ایسا کیوں کر دیا، اللہ تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ تو مجھے ہی کیوں تکلیف دیتا ہے، یہ ساری چیزیں حرف شکایت، اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر حرف شکایت نہیں لانا، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اور تیسرا مرحلہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو تکلیف دینے سے بچائے۔ جیسے اس کو تکلیف لاحق ہوئی، مثال کے طور پر اس کی اولاد انتقال کر گئی، تو انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے چہرے کو مارتا ہے، اپنے گریبان کو پھاڑ لیتا ہے، جو زور زور سے چلاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں الصبر علی اقدار اللہ میں آتی ہیں، اس میں انسان حرف شکایت نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ لیس منا من شق الجیوب ولطم الخدود، کہ ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جو اپنے گریبان کو پھاڑتا ہے۔ کچھ لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں تو اپنے کپڑوں کو پھاڑ لیتے ہیں، اپنے چہرے کو مارتے ہیں، سینے کو پیٹتے ہیں، تو اس سے اللہ کے رسول نے منع کیا کہ ایسے حالات زندگی میں آئیں گے جس میں تم کو صبر کرنا ہوگا، اور جو شخص ایسا کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، مطلب یہ کہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ تو تقدیر جو لکھی گئی، تقدیر اس وقت لکھی گئی آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، اور قلم کو پیدا کر کے اللہ نے کہا اکتب، لکھو۔ تو قلم نے سوال کیا اللہ سے کہ اللہ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ نے کہا کہ جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے سب لکھ دو، جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے سب لکھ دو۔ تو اس وقت تقدیر لکھی گئی، چاہے وہ چیزوں کی ہو یا اشخاص کی ہو، پورے انسانوں کی ہو، ہر ایک کی تخلیق زمین اور آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال قبل اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے۔ اس پر اگر کوئی جزا و فضا کرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کی تقدیر پر کا انکار کرتا ہے، کیونکہ ایمان کی جو تعریف حضرت جبرائیل آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس اور کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ ہی بتائیے۔ حضرت جبرائیل نے جو بتایا تھا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ،
والقدر خیرہ وشرہ، یعنی 6 چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ اس میں سب سے آخری چیز کا تذکرہ کیا والقدر خیرہ وشرہ، یعنی بری اور اچھی تقدیر پر ایمان رکھنا، کہ انسان کی زندگی میں اگر اچھے حالات آئیں تو وہ اللہ سے خوش ہو، اور برے حالات آئیں تو اللہ سے ناراض ہو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر ہمیں راضی ہونا ہی پڑے گا، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ اور مصائب جو بھی ہیں اس پر بھی صبر کرنا چاہیے، اگر صبر کرتے ہیں تب جا کے اللہ تعالیٰ اس میں اچھا۔ ایک اور چیز جو ہے اللہ کے رسول نے جس سے منع کیا، الطعن فی النسب والنیاحہ علی المیت۔ نیاحہ علی المیت ابھی جو میں نے بتایا کہ کوئی انتقال کر جاتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے، نوحہ کرتا ہے، یعنی زور زور سے چیختا چلاتا ہے، اس سے منع کیا گیا۔ الطعن فی النسب، جیسے کوئی کہے کہ ارے تیرا باپ تو یہ ہے، تیرا باپ تو وہ ہے، تیرا خاندان تو ایسا ہے، تیرا خاندان تو ویسا ہے، یہ نسب میں طعن ہے۔ حالانکہ یہ بھی اس وقت لکھی گئی جب تقدیر لکھی جا رہی تھی، اس لیے اس میں بھی منع کیا گیا۔ اللہ کے رسول کے بیٹے حضرت ابراہیم، اللہ کے رسول کے بیٹے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا، اس وقت اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اللہ کے رسول رو رہے تھے، تو صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، حالانکہ رونے سے منع کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے اس وقت کہا ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا، کہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو گرنا تکلیف کے وقت یہ انسان کی فطرت ہے، آنسو گر سکتے ہیں لیکن جزا و فضا نہیں کرنا، اور دل غمگین ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، لیکن ہم وہی بات کہیں گے جو اللہ کو راضی کرتی ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ صبر کرنا، اللہ کی جو تقدیر اللہ نے ہمیں لکھی ہے اس پر صبر کرنا ہے، اور جزا و فضا سے کام نہیں لینا ہے۔ انسان کی تقدیر، چاہے ساری چیزوں کی تقدیر اللہ نے پہلے سے لکھ رکھی ہے کہ کیا کیا دنیا میں ہونے والا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔